السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کی مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے سے فرمایا میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں کو لگا کہ شاید ان کی عبادت میں کوئی کمی رہ گئی ہے، اس لیے اللہ نے نئی مخلوق بنانے کا ارادہ کیا ہے۔ فرشتوں نے جنوں جیسی دوسری مخلوق بھی دیکھی تھی جو زیادہ عقل نہیں رکھتی تھی اور خون ریزی کرتے پھرتے تھے۔ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا اے اللہ، ہم تیری تسبیح، حمد اور پاکی بیان کرتے ہیں، کیا تو ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو زمین میں فساد کرے گی اور خون خرابہ کرے گی؟ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں نے آپس میں کہا کہ اللہ تعالیٰ جو بھی مخلوق پیدا کرے وہ ہم سے زیادہ علم نہیں رکھ سکتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم سے نوازا اور انہیں کچھ چیزوں کے نام سکھا دیے۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرشتوں سے فرمایا کہ تم بتاؤ ان چیزوں کے نام اگر تم سچے ہو تو۔ فرشتوں نے کہا کہ ہم اتنا ہی علم جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے، اس کے سوا ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم تم بتا دو ان کو ان چیزوں کے نام۔ پھر جب آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا میں نہ کہتا تھا کہ میں آسمانوں اور زمینوں کی پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو وہ سب سجدے میں گر پڑے مگر شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے ابلیس تجھے کیا ہوا، تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شریک نہ ہوا؟ شیطان نے تکبر میں کہا کہ میں ایسا نہیں ہوں کہ انسانوں کو سجدہ کروں، جسے تو نے کھن ہوئے سڑے ہوئے گوروں کی مٹی سے بنایا ہے، میں اس سے بہتر ہوں۔ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے شیطان سے فرمایا یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت بھیجی جائے گی۔ شیطان نے کہا مجھے قیامت تک مہلت دے۔ اللہ نے فرمایا کہ تجھ کو مہلت ہے۔ شیطان نے اللہ سے کہا تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں انسان کی سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، پھر ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی اور بائیں سے بھی، اور ان میں سے اکثر کو تو تیرا شکر گزار نہیں پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں سے نکل جا ذلیل خار، جو ان میں سے تیرا کہنا مانے گا تو وہ میں ضرور سب سے زیادہ جہنم میں بھر دوں گا، بے شک خاص بندوں پر تیرا ذرا کا نہیں چلے گا۔ جنت کی ساری نعمتوں کے باوجود آدم علیہ السلام جنت میں اکیلا محسوس کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حوا علیہ السلام کو بنایا تاکہ آدم علیہ السلام ان سے سکون پا سکے۔ اللہ نے فرمایا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، پھر جس جگہ سے چاہو تم دونوں کھاؤ، لیکن اس درخت کے پاس مت جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دل میں وسوسے ڈال دیے اور کہنے لگا تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اس لیے منع کیا تھا کہ تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے نہ بن جاؤ، اور شیطان نے قسمیں تک کھا لی، وہ ان کا خیر خواہ ہے، بس مردود نے دھوکہ دے کر ان کو درخت کی طرف کھینچ لیا۔ جب حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام نے درخت کے پھل کو کھا لیا تو ان کے سطر کی چیزیں کھل گئی اور وہ درختوں کے پتوں کو توڑ کر اپنے اوپر چپکانے لگے اور سطر چھپانے لگے۔ پھر اللہ نے ان کو پکارا اور فرمایا کیا میں تم دونوں کو اس درخت سے منع نہ کر چکا تھا اور یہ نہ کہہ چکا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام نے کہا کہ ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اور اگر آپ ہمیں نہ بخشیں اور ہم پر رحم نہ فرمائیں گے تو پھر ہم تو ضرور تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم سب جنت کے نیچے اتر جاؤ، اب تم ایک دوسرے کی دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین پر رہنے کی جگہ ہے اور ایک مدت کا نفع حاصل کرنا ہے۔ اب تم کو وہی زندگی گزارنی ہے اور وہی مرنا ہے اور وہیں سے پھر پیدا ہونا ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے 40 سال تک معافی مانگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام پر رحم کھا کر انہیں معاف کر دیا اور فرمایا کہ تم اور تمہاری اولاد دنیا میں رہو، اور یہ بات یاد رکھو کہ جب میری طرف سے کوئی نبی ہدایت لے کر تمہارے پاس آئے تو تم اس کا کہنا ماننا، اور جو لوگ میرے نبیوں کی بات کو نہیں مانیں گے اور ہمارے
ہماری آیتوں کو جھٹلا جائیں گے وہ دوزخ میں جائیں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام دنیا میں رہنے لگے، انہی سے انسانوں کی نسل شروع ہوئی۔ آدم علیہ السلام تقریباً 900 سال زندہ رہ کر وفات پا گئے۔ قرآن میں اس واقعے میں ہمیں یہ ہدایت ملتی ہے کہ جب شیطان نے غلطی کی تو ان سے معافی مانگنے کی بجائے تکبر کیا اور اللہ کو ہی اپنی گمراہی کا الزام دیا، پر جب آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو انہوں نے اپنی غلطی مانی اور فوراً توبہ کری اور تب تک معافی مانگتے رہے جب تک اللہ کو راضی نہ کر لیا۔ آدم علیہ السلام کی یہ سنت ہے کہ جب انسان سے غلطی ہو جائے تو وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور اپنے رب کو منانے میں لگ جائے، بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ تو یہ تھا آدم علیہ السلام کا بہترین واقعہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش یہی ہے کہ ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، کیونکہ آج کی تاریخ میں نہ جانے کتنے ایسے مسلمان ہیں جنہیں یہ تک معلوم نہیں۔ اس لیے ویڈیو کو شیئر کر کے آپ بھی ثواب کے حقدار بنیں۔ جلد ہی ملتے ہیں ایسی ہی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔